حدیث امام بخاری نے نقل کیا، اگر اس سے 20 مسائل نکلتے ہیں امام بخاری کے نزدیک تو اس کو کتنی جگہ نقل کریں گے؟ 20۔ حدیث ایک ہوگی لیکن آئے گی کتنی جگہ؟ 20۔ ایک چھوٹی سی مثال دیں، حدیث انما الاعمال بالنیات، نماز ہو جب جہاد ہو جب بھی نیت کی تو ہر اچھے کام کے کہیں نہیں آئے۔ دوسری حدیث الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راعٍ علی الناس وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راعٍ علی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیة علی اہل بیت زوجها وهي مسئولة عن رعیتها والعبد راعٍ علی مال سیدہ وهو مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر انسان ایک دوسرے کا نگراں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس کو کتنی جگہ امام بخاری ایک جگہ تو کیا نقل کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنی کام میں نقل کریں، مرد کی ذمہ داری ہے کس کی نگرانی کرنا، ذمہ داری کس کا ہے؟ عورتوں کا۔ پھر عورتوں کے حقوق بیان کرنے لگے، عورت کی ذمہ داری والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجها، یہاں کئی جگہ نقل کی، نقل کرتے کرتے یہاں تک کہ کتاب الجمعہ میں لے گئے، 17-18 جگہ حدیث نقل کی، اور کہاں لے گئے؟ کتاب الجمعہ۔ اور کیا قائم کرتے ہیں؟ کتاب الجمعہ میں کیوں نقل کرتے ہیں؟ اب سوچو کیا تعلق ہے؟ اگر کسی دیہات کے لوگ جمعہ نہ پڑھ رہے ہیں وہ تو امام کا کام ہے کہ ڈنڈے مار کر کے وہاں جمعہ، اللہ اکبر۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے حدیث نقل کی، اس سے وہ مسئلے نکالے کہ مسئلہ تو بیان کرے لیکن کس لفظ سے یہ مسئلہ نکالا، امت کی کمر ٹوٹ گئی اس مسئلے کو سمجھتے سمجھتے، بڑی دقیق نکالتی۔ اور اسی کو پھر کہاں تربیت اولاد میں لے کر کے آئیں گے کہ آدمی کی کیا حق ہے، ذمہ داری اولاد کی۔ تو دیکھیں حدیث تو ایک ہے لیکن کئی دیکھیں تو اس طرح سے جو حدیثیں بار بار آئی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقررات۔ تو 60,200 حدیثیں، 275 حدیثیں ہیں تکرار کے ساتھ یعنی مقررات کے ساتھ، لیکن بغیر تکرار کے کہنے 4,000 کتنا؟ یہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے بعض لوگوں کو کچھ کمی بیشی میں تھوڑا سا اختلاف ہے عدد شمار کے اندر، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ امام بخاری نے کہیں سند میں تھوڑا سا اختلاف کیا ہے تو کسی نے اس کو 2 سمجھ دیا اور کسی نے متن کا اعتبار کیا تو صحیح مسلم کے اندر کتنی حدیثیں ہیں؟ اللہ، اچھا امام مسلم کا معاملہ کیا کہتے ہیں؟ بغیر تکرار کے صحیح مسلم میں کتنی حدیثیں؟ 4,000 صحیح مسلم، اور تکرار کے ساتھ 12,000 کتنا؟ کہتے ہیں 12,000۔ لیکن کس نے کہا؟ حافظ زین الدین حافظ العراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے بہت سارے مشائخ سے پوچھا تو انہوں نے عدد شمار کیا تو کہا کہ تکرار کے ساتھ ساتھ کتنی حدیثیں ہیں؟ 12۔ لیکن دونوں کے تکرار میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نے جو صحیح کے اندر مقرر کیا ہے ان کا مقصد مسائل اخذ کرنا، تو ممکن ہے متن بھی ایک ہو سند بھی، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقصد تھا، ان کا منہج وہ یہ تھا کہ حدیثیں صحیح کی جائیں اور ایک حدیث کے ہم مانا جتنی روایتیں ہمارے شرط پر پہنچے وہ جتنی سندیں ملے اتنی نقل کرو۔ تو صحیح مسلم میں کبھی متن ایک ہوتا ہے، سندیں اس کی 20 ہوتی ہیں، تو اب سندوں کا اعتبار محدثین کے اصطلاح میں سند بدل جاتی ہے تو مستقل حدیث شمار کی جاتی ہے، گرچہ متن ایک ہو، متن ایک ہوگا لیکن سندیں سب سے زیادہ محدثین میں امام مسلم صحیح ستہ میں امام مسلم اور امام نسائی، ان دونوں نے سندوں کے اکٹھا کرنے میں بہت
بہت ہی زیادہ اہتمام کیا ہے. متن ایک ہوگا اور سندیں 25 ہو سکتی ہیں. تو اس لیے تکرار دونوں میں ہے مقرر، لیکن مقررہ میں ایک کا متن مقرر ہے اور دوسرے کا متن نہیں بلکہ کیا سند مقرر ہے. یہ ہو گئی بات. اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھ لینا ضروری ہے. آج بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں صاحب بس آپ تو بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی حدیث کی کتاب کی حدیث نہیں مانتے نا. نہیں سمجھے؟ یہی ہے اشکال نا. بس صاحب آپ تو کیا آپ اس سے بخاری اور بخاری کے علاوہ آپ کے نزدیک کوئی صحیح حدیث ہوتی نہیں بلکہ کچھ جائے ایسا بھی کریں. ارے یہ لوگ تو صرف بخاری کی حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں، کسی اور کتاب کی حدیث کو صحیح. کبھی آ کر کے پوچھے ہوتے ہم سے بھائی، ہم سے پوچھتے ہوتے اور اس کی باتیں مثالیں ابھی کی. ایسے مسجد میں جماعت آئی ہوئی تھی، ہم درس دیے ادھر جان کے ادھر جان کے. تو ایک عربی چائنا کا ہے وہ، تو اس نے کہا کیا دیکھ رہے کون درس؟ ارے اللہ توبہ توبہ انا للہ، یہ وہ درس دے رہا ہے جس صرف بخاری کو مانتا ہے اور کسی کتاب کی حدیث کو مانتا ہی نہیں. وہ بشارہ ہماری ہمدردی میں اور ان کے کہنے میں ہمارے اوپر چڑھائی کر دیا. صرف قرآن کی آیات اور بخاری کی حدیث مانتے، اس کے علاوہ کوئی حدیث صحیح ہی نہیں ہے. میں نے کہا کس نے کہا؟ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کیسی بات. تو یہ بیکار الزام لگا. تو پتہ یہ چلا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے میرے بھائی. یہ نظر آ رہا ہے یہ ان کی وفات کتنے میں ہے؟ 321 نہیں اور وفات یعنی 34 صدی ہجری کے بالکل ابتدا کے ہیں. امام حاکم ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحافظ النیسابوری، اسی شہر کے جہاں کے امام مسلم، انہوں نے کتاب لکھی المستدرک علی الصحیحین. کیا لکھی؟ یہ ذرا یاد کر لو. دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہاں صرف صحیح حدیثیں کہاں ہیں؟ بخاری میں. یا جو بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی حدیث کی کوئی حدیث ہم نہیں مانتے. نہیں بھائی، یہ کس نے کہا؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا. دور رہ کر کے تم بدنام کرتے ہو. تو یہ کوئی نیا پروپگنڈا نہیں ہے، نیا نہیں. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے جب حدیث حاصل کرنا شروع کیا تو میں نے کچھ بدعتیوں کو دے اللہ یہ عقیدہ کون رکھتا ہے؟ یعنی اگر ہمارے بارے میں کوئی کہتا ہے آپ کے بارے کہ بھائی یہ صرف حدیث بخاری کے مانتا ہے کسی اور کتاب کی نہیں، تو امام حاکم کے کہنے کے مطابق وہ پکا بدعتی اور گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہوگا، کوئی صحیح العقیدہ آدمی نہیں ہوگا. کیوں؟ کہتے ہیں میں نے کچھ اہل بدعات کو کہتے ہوئے سنا کہ پوچھتے ہیں تمہارے پاس کتنی حدیثیں ہیں؟ ارے بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ کون سی صحیح حدیث رہ گئی ہے؟ اب تو کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں ہے. یہ کون کہتا ہے؟ امام حاکم. لوگوں نے اس طرح سے اہل بدعات نے اس طرح سے کہنا شروع کر دیا اور افواہ پھیلانی شروع کر دی. تو کہتے ہیں میں نے ان کے جواب کے لیے، ان کے اس نظریے کو باطل کرنے کے لیے ہم نے یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین. لیکن کہہ دیا حاکم نے روایت کیا. کس نے؟ حاکم.